اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ جتنے بھی طرح کے لوگ حضرت یزید پر لعن طعن کرتے ہیں، زد و کوب کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، شرابی، کبابی، جواڑی، زنا، جتنے بھی طرح کی صفات سے ان کو متصف کرتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف یہ یزید کی برائی ہے؟ صرف یہ یزید پر لعن طعن ہو رہا ہے؟ حقیقت میں یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن ہو رہا ہے، اور یہ شیعوں رافض کے اڑے ہاتھوں میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنا ہے. یہ بیٹے کو گالی دینا حقیقت میں باپ کو گالی دینا ہے، اور بیٹے جواری، بیٹے زناکار، بیٹے شرابی، بیٹے گنہگار، اور ویسے بیٹے کو ایک صحابی ہونے کے بعد خلیفہ بنا دیا. بتائیے ایسا ممکن ہے؟ ایسا لگتا ہے؟ اگر آپ کی مجھ سے دشمنی ہے تو میری نیکیوں کو بھی آپ خراب نہ کہیے، تو میرے گناہوں کو گناہ کہیے اور میری نیکیوں کو نیکی تصور کیجئے، میری فضیلت کو فضیلت مانیے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کے اگر کچھ غلطیاں ہیں، لیکن جو بھلائیاں ہیں اسے بھی آپ نظر انداز نہ کیجئے، انصاف کے خلاف ہے. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہے، صحابی رسول ہے، اور اتنے بڑے مقام پر آنے کے بعد اپنے غلط بیٹے کو صحیح مقام پر رکھ دے گا؟ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پوسٹر کے ذریعے سے آپ لوگوں کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ آج کے اس خطبے کا عنوان کیا ہے. کربلا کے عنوان پر بات کرنا خطرہ سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کے دل و دماغ میں کچھ ایسی چیزیں بسا دی گئی ہے، سمجھتے ہیں کہ ہم جو سنے ہوئے ہیں اور جو قصے کہانیاں بتائی جاتی ہے وہ ساری کی ساری کہانیاں صحیح ہے. اس لیے جب اس عنوان پر بات کرنے کا دل ہوتا ہے تو ڈر بھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کیا سے کیا کہیں گے اور کیا سے کیا سوچیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عنوان پر بات کرنے کی وجہ سے لوگ یزیدی کہہ کے پکارنے لگے. خیر، انصاف کے ساتھ آپ کے سامنے سچائی کو پیش کی جائے گی انشاءاللہ. نوجوان ساتھیوں، یاد رکھیے کہ اسلام اور اہل اسلام کو تکلیف پہنچانے میں دشمنان اسلام ہمیشہ ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے یقیناً درد بھرا واقعہ ہے. ہم سبھی اس غم میں شریک ہیں، لیکن ایک بات یہ بھی جان لیجئے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پہلی شہادت نہیں ہے، اور یہ پہلا واقعہ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ہم بغور مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے نبیوں کو بھی
دشمنوں نے ستایا، پریشان کیا اور سازشیں رچی اور ان کو شہید کر دیا. جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا. اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں واضح الفاظ میں بتایا گیا کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی پوری پلاننگ کر لی تھی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندہ اوپر اٹھا لیا. اسی طرح سورہ یوسف پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرایا، مارنے کی سازش رچی. حتیٰ کہ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کئی مرتبہ اللہ کے رسول کو جان سے مارنے کی پلاننگ کی گئی. کبھی پتھر گرا کر کے، کبھی گوشت میں زہر ملا کر، اور کبھی کچھ بہانے میں آپ کو مارنے کا پلان بنایا گیا. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے سازشوں کو ناکام کر دیا اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطری موت کا شکار ہوئے. تو عزیز دوستو، بتانا یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت کا معاملہ ہے، جو واقعہ ہے، یہ مذہب اسلام میں پہلا واقعہ نہیں ہے، پہلا عجیب اور انوکھا واقعہ نہیں ہے. اس طرح سے کئی واقعات پیش آ چکے. خود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی شہادت کی موت سے ہمکنار ہوئے ہیں. تو یہ پہلا عجیب واقعہ نہیں ہے. تو آئیے اس واقعے کو انشاءاللہ سچائی کے آئینے میں ہم پیش کریں گے. سب سے پہلے حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بڑے بھائی حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر 4 حدیثیں سن لیتے ہیں، کیونکہ واقعہ کربلا کا پورا معاملہ انہی سے ہے. پہلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للحسن اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ. رواہ ابن ماجہ فی المقدمہ. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ علیہ نے ابن ماجہ کی مقدمہ میں اس حدیث کو بیان کیے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا اللہم انی احبہ، اے اللہ میں حسن سے حد درجے کی محبت کرتا ہوں. فاحبہ، کہ اللہ تو بھی حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کر. اور واحب من یحبہ، اور اللہ تو ہر اس بندے سے محبت کر جو حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھتے ہیں. مطلب یہ ہوا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والوں سے بھی اللہ تعالی محبت کرتا ہے. ایک دوسری حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. رواہ ابن ماجہ فی المقدمہ. اس حدیث کو بھی امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب ابن ماجہ کے مقدمہ میں نقل کیے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جنہوں نے حسن اور حسین دونوں بھائیوں سے محبت کی فقد احبنی، تو اس نے مجھ سے محبت کی. ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جنہوں نے ان دونوں بھائیوں کے بارے میں دلوں میں بغض رکھا یقیناً اس نے مجھ سے بغض رکھا، اس نے مجھ سے دشمنی کی. تو دونوں حدیثوں سے بالکل ظاہر ہو گیا کہ حسن اور حسین دونوں بھائی رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے محبت کرنا ہمارا ایمانی تقاضا ہے، ایمان کی علامت ہے. تیسری حدیث عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. رواہ ترمذی فی کتاب المناقب. حدیث پاک کو امام ترمذی نے کتاب المناقب میں نقل کیے ہیں.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا الحسن والحسین، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت میں جانے والے تمام نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو یہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی بڑی فضیلت ہے کہ جنت میں جانے والے تمام نوجوانان اسلام کا وہ سردار ہوں گے۔ ایک چوتھی حدیث سن لیجئے، اس کے بعد ہم بات آگے بڑھائیں گے۔ عن عبد الرحمن بن ابی نعم ان رجلا من اہل العراق سأل ابن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب فقال ابن عمر انظروا إلى هذا يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحسن والحسين هما ریحانتایا من الدنیا، رواه الترمذی فی کتاب المناقب۔ یہ حدیث بھی انہی الفاظ میں ترمذی کتاب المناقب میں موجود ہے، حدیث صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں بھائی ریحانتایا من الدنیا، یہ دونوں کے دونوں بھائی دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے دونوں نواسوں کو یہ کہا کہ یہ دونوں نواسے حقیقت میں میری آنکھوں کی رونق ہے اور دونوں کے دونوں پھول ہیں۔ ان احادیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں بھائیوں کا بڑا مقام ہے، اہل بیت میں سے ہے، اور ان لوگوں سے محبت کرنا ہمارا ایمانی تقاضا ہے۔ تو یہ چند احادیث تھی حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت کے سلسلے میں۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی دو تین حدیث سن لیتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا فضیلت ہے، تب جا کر کے واقعے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آئیے پہلی حدیث، عن عبد الرحمن بن ابی عمیرۃ وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لمعاویہ اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به۔ ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی عمیرہ اللہ کے رسول کے ساتھی ہے، صحابی ہے۔ گوئے کہ عبد الرحمن ابن ابی عمیرہ جو صحابی ہے، وہ ایک صحابی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا، اے اللہ تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رہنمائی کرنے والا، ہدایت دینے والا، صحیح راستے پہ لانے والا بنا دے، اور مہدیہ، اے اللہ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود ہدایت پر قائم رکھ، اسے ہدایت یافتہ بنا دے، وہد بھی، اور اللہ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی فرما، لوگوں کی مدد فرما، لوگوں کو راہ راست پر قائم کر۔ گوئے کہ اس حدیث پاک میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بالکل عیاں اور بیاں ہے، بالکل واضح ہے۔ اللہ کے رسول نے خود معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دعا مانگی ہے۔ دوسری فضیلت، کاتب وحی، وحی کو لکھنے والے بہت سارے صحابی ہیں، ان صحابیوں میں سے ایک نمایاں مقام رکھنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ گوئے کہ قرآن مجید کو لکھنے والے، وحی کو لکھنے والے صحابیوں میں سے ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ آپ کاتبین وحی میں سے ہیں، آپ وحی کو لکھتے تھے، جو قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی آپ لکھتے تھے، کتنا بڑا مقام ہے سمجھ سکتے ہیں، اتنا بڑا مقام رکھتے ہیں۔ ایک تیسری حدیث، عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، وقال عمران بن حسین رضی اللہ عنہما
فلا ادری اذکر بعد قرنه قرنین او ثلاثا ثم ان بعدکم قوما یشهدون ولا یستشهدون یخونون ولا یؤتمنون وینظرون ولا یفون ویظہر فیہم الثمن رواہ البخاری فی کتاب فضائل الصحابہ. حدیث بخاری شریف میں موجود ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر امتی قرنی، میری تمام امتوں میں جتنے بھی صدیاں آنے والی ہیں، تمام صدیوں میں، تمام زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. اللہ کے رسول کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے. اور نمبر 2 پہ ثم الذین یلونہم، اس کے بعد کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے. گویا کہ اللہ کے رسول نے اپنا زمانہ یعنی صحابہ کرام کا زمانہ اسے بہتر قرار دیا. اس کے بعد تابعین کا زمانہ سب سے بہتر ہے. ثم الذین یلونہم، پھر تابعین کا زمانہ بہترین زمانہ ہے. اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول کا جو دور تھا سب سے بہترین دور، اور اسی دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. گویا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دور میں ہونا ہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی دلیل ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین زمانے میں موجود ہے. اور ثم الذین یلونہم کہہ کر کے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد والا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے. میرے زمانے کے بعد جو زمانہ آنے والا ہے سب سے بہتر زمانہ وہ ہے تابعین کا زمانہ. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرزند حضرت یزید تابعی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہی زمانہ بہتر زمانہ ہے. تو حدیث پاک میں جہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے، وہیں پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد والا زمانہ تابعین کا زمانہ، ان لوگوں کی بھی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے. اور انہی لوگوں میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرزند یزید بھی شامل ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے سلسلے میں 4 حدیث آپ نے سن لی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 3 حدیث آپ نے سماعت فرمائی، اور 1 حدیث کا ٹکڑا حضرت یزید کے بارے میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ کے رسول نے اشارہ کر دیا کہ میرے بعد والا زمانہ بہتر ہے، اس کے بعد والا زمانہ بہتر ہے. وہ کہ اس میں یزید شامل ہے. اب آئیے واقعہ کربلا کی طرف. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عاقبت کو بھانپ لیا کہ اب میں کتنے سال تک زندہ رہ سکتا ہوں. ایک دن تو مجھے موت کا شکار ہونا ہے، ایک دن تو ہمیں دنیا کو الوداع کہنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہی ہے. تو انہوں نے ایک بہترین رائے سوچی کہ اب میرے مرنے کے بعد امت کا کیا ہوگا. اب حالت اللہ کے رسول کے دور کے جیسا اب نہیں رہا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، اس کے بعد لوگوں کے متفقہ رائے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اس کے بعد متفقہ طور پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب حالت ویسا نہیں رہا. تو انہوں نے سوچا ایسا کیوں نہ ہو کہ میں اپنے بعد خود اپنے بیٹے یزید کو اپنے مقام پر فائز کر دوں، نامزد کر دوں کہ میرے بعد میرے بیٹے یزید ہی اس مقام کو سنبھالے گا. ایسا کر دینے سے اچھا ہو. اور یہ رائے دینے والے ایک صحابی تھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیعت رضوان میں شامل تھے. مغیرہ بن شعبہ ان 1400 صحابیوں میں سے ہے جن صحابیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ ان تمام مومنوں سے راضی ہو گئے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا. تو بیعت کرنے والے میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست تھے. تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے. انہوں نے مشورہ دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہ اے معاویہ اب حالت ویسی نہیں رہی، تو آپ ایسا کیجئے کہ اپنے مقام پر اپنی ہی زندگی میں اپنی حیات میں اپنے بیٹے یزید کو آپ نامزد کر دیجئے کہ آپ کے بعد وہ خلیفہ بنیں گے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ لیا، اپنے علاقے کا دور دراز شہروں کا ملکوں کا سفر کیا، لوگوں سے رائے طلب کیا. تو متفقہ طور پر یہ فیصلہ آیا کہ بات صحیح ہے. اگر آپ کی رائے ہے کہ یزید کو خلیفہ بنانا چاہیے اور آپ کا بیٹا ہے، آپ جانتے ہیں زہد و ورع کو،
ان کے تقوی ان کی پرہیزگاری کو اگر آپ کو صحیح لگتا ہے تو بنا دیجئے۔ متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہو گیا۔ بس 2 یا 3 صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر اور محمد بن ابی بکر، اور جو کہا جا رہا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اتفاق نہیں رکھتے تھے، یہ بھی غلط، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اتفاق نہیں رکھتے تھے، یہ بھی غلط، ہم ثابت کریں گے آگے چل کے۔ تو متفقہ طور پر یہ بات آ گئی کہ یزید کو خلیفہ بنا دیا جائے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو نامزد کر دیا کہ میرے بعد میرے بیٹے یزید خلیفہ بنیں گے۔ اور ایک بات بتاتا ہوں میرے پیارے بھائیو، دھیان سے سنیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبے میں، آخری لمحہ میں خطبے میں کھڑے ہو کر کے آپ نے منبر رسول سے دعا مانگی تھی، دعا کی تھی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اس دعا کو امام سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے تاریخ الخلافہ میں اور امام ذہبی رحمہ اللہ علیہ تاریخ اسلام میں نقل کی۔ وہ دعا سنیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عاجزی انکساری حالات میں دعا مانگ رہے ہیں، اللہم ان کنت انما عہدت لیزید لما رأیت من فضلہ فبلغہ ما عملت وعنہ۔ اے اللہ، اگر میں نے اپنے بیٹے یزید کو ان کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے ان کو میں نے نامزد کیا ہے، ان کو خلیفہ بنایا ہے میرے بعد، تو یا اللہ فبلغہ، ان کو پہنچا دے، ما عملت، جس چیز کی میں امید رکھتا ہوں، وعنہ، اور اللہ تو یزید کی مدد فرما، وَإِن كُنتُ إِنَّمَا حَمَلَنِي حُبُّ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، کہ میں باپ ہوں اور وہ میرے بیٹے ہیں، باپ اور بیٹے کے ہونے کی وجہ سے اگر میں نے اس کو خلیفہ بنایا ہے، فَقْبِضْهُ، تو اللہ تو اسے موت دے دے، قبل ان ابلغ ذلک المقام، اس مقام کو پہنچنے سے پہلے ہی۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اے اللہ، اگر میں نے اپنے بیٹے یزید کو ان کی فضیلتوں کو دیکھ کر کے اگر ہم نے خلیفہ بنایا ہے، تو اس کام کو انجام دے سکتا ہے، اس ذمہ داری کو اٹھا سکتا ہے، تو اللہ تو اسے رحم فرما اور اس کی مدد فرما اور میری امید کو پوری کر دے، اور اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے میرے بیٹے کو باپ ہونے کی وجہ سے خلیفہ نہیں بنایا ہے، اگر میں باپ ہونے کی وجہ سے بس بیٹے کو خلیفہ بنا دیا اور اس کا وہ حقدار نہیں ہے، کہ اللہ تو اسے موت دے دے اس مقام کو آنے سے پہلے۔ اتنی پیاری دعا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اس دعا کے بعد کسی مومن کو کچھ بولنے کا اختیار رہ جاتا ہے؟ انصاف سے بتائیے گا، اس دعا کے آ جانے کے بعد کوئی مومن کچھ کہہ سکتا ہے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں؟ اور یہاں پر ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ جتنے بھی طرح کے لوگ حضرت یزید پر لعن طعن کرتے ہیں، زد و کوب کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، شرابی، کبابی، جواڑی، زنا، جتنے بھی طرح کی صفات سے ان کو متصف کرتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف یہ یزید کی برائی ہے؟ صرف یہ یزید پر لعن طعن ہو رہا ہے؟ حقیقت میں یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن ہو رہا ہے، اور یہ شیعوں رافض کے اڑے ہاتھوں میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنا ہے۔ یہ شیعوں اور روافض اڑے ہاتھ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرتے ہیں، ان کے بیٹے کو گالی دے کر کے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بیٹے کو گالی دینا حقیقت میں باپ کو گالی دینا ہے، اور بیٹے جواری، بیٹے زناکار، بیٹے شرابی، بیٹے گنہگار، اور ویسے بیٹے کو ایک صحابی ہونے کے بعد خلیفہ بنا دیا؟ بتائیے، ایسا ممکن ہے؟ ایسا لگتا ہے؟ آپ لوگ اپنے انصاف سے بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اے میرے بندو، کسی قوم کی دشمنی تم کو انصاف کرنے سے نہ روکے، کسی قوم کی دشمنی تم کو انصاف کرنے سے نہ روکے۔ اگر آپ کی مجھ سے دشمنی ہے تو میری نیکیوں کو بھی آپ خراب نہ کہیے۔ آپ کی اگر پرسنلی مجھے دشمنی ہے تو میرے گناہوں کو گناہ کہیے اور میری نیکیوں کو نیکی تصور کیجئے، میری فضیلت کو فضیلت مانیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کے اگر کچھ غلطیاں ہیں تو غلطیاں تو ہیں، لیکن جو بھلائیاں ہیں اسے بھی آپ نظر انداز نہ کیجئے، انصاف کے خلاف ہے۔ تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں،
صحابی رسول ہے اور اتنے بڑے مقام پر آنے کے بعد اپنے غلط بیٹے کو صحیح مقام پر رکھ دے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا. یہ ہمارا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ ایک صحابی ہوتے ہوئے اتنی بڑی ناانصافی کر سکتا ہے. تو جو لوگ حضرت یزید کو لعن طعن زد و کوب کرتے ہیں وہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، حقیقت میں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنا رہے ہیں. یزید کو گالی دے رہے اس کا مطلب اس کے باپ کو گالی دے رہے ہیں. اور جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لعن طعن کر اس کی ایمان باقی ہے، ہمیں سوچ نہیں سکتے. اس لیے یہاں پر ایک حدیث سناؤں گا. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدیہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ رواه مسلم فی کتاب فضائل الصحابہ. حدیث مسلم شریف میں موجود ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، اے لوگو میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، اے لوگو میرے صحابیوں کو گالی مت دینا، اس لیے کہ اللہ کی قسم اگر تم میں سے کوئی عام بندہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر ڈالے، اللہ کی راہ میں دان کر دے، صدقہ کر دے، تو اس کو بھی اتنی نیکی نہیں ملے گی جتنی نیکی میرے صحابہ نے ایک سیر یا آدھا سیر خرچ کرنے پر کمایا ہے. تو صحابہ اکرام کتنی بڑی شان تعان و تشنیع کے ترازو پہ لے آنا، یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے میرے پیارے بھائی. اس سوچ کو دل و دماغ سے نکال دیجئے کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. حضرت معاویہ کے فرزند کو برا بھلا کہنا، حقیقت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات میں اپنے بیٹے کو اس مقام پر فائز کر دیا کہ میرے بعد میرے بیٹے یزید خلیفہ بنیں گے. اور انتقال ہوتا ہے 70 رجب سن 60 ہجری کو. باپ کے انتقال کے بعد بیٹے یعنی یزید چند ہی دنوں کے اندر اندر مقامی خلافت پر فائز ہوتے ہیں اور اپنے آس پاس کے تمام حکمرانوں کو خط بھیجتے ہیں کہ وہاں کے باشندوں سے بیعت لی جائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینے میں تھے. تو مدینہ کا جو حاکم تھا ولید، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ آپ آئیے اور یزید کے خلیفہ ہونے میں آپ بیعت کیجئے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انکار نہیں کیے. جی ہاں آئے. کہاں؟ حاکم کے پاس، ولید کے پاس آئے اور ولید سے کہا کہ دیکھو میں چوری چھپے بیعت کروں مجھے اچھا نہیں لگتا، اور میں کہیں بھی بیعت کر لوں آپ راضی بھی نہیں ہوں گے. ایک کام کیجئے، جب عام بیعت ہوگی تمام لوگوں سے آپ بیعت لے رہے ہوں گے، اسی وقت مجھے بلا لیجئے، ہم اسی وقت لوگوں کے سامنے بیعت کرنا چاہتے ہیں. یہ جملہ ان کا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہا کہ میں چپکے سے بیعت کروں مجھے اچھا نہیں. تو آپ جب عام بیعت لیں گے لوگوں سے اسی وقت مجھے بلا لیجئے، ہم لوگوں کے سامنے بیعت کرنا چاہتے ہیں. تو ولید نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ خیر و عافیت کے ساتھ پھر آپ اپنے گھر کو واپس جائیے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے گھر واپس آئے. اس کے بعد 2-3 دن کا ٹائم لگ گیا ان لوگوں کو حکومت کی طرف سے بیعت کا انتظام و انصرام کرنے میں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لگاتار کوفہ سے خط آ رہے تھے، کوفہ سے لگاتار خط آ رہے تھے، خط پر خط، ایک ساتھ 10-20 خط آتے تھے. تمام خطوط میں بس یہی لکھا ہوا ہوتا تھا آپ آئیے کوفہ، ہم لوگ آپ کو سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، آپ کو خلیفہ بنائیں گے اور یزید کا جو تخت ہے وہ پلٹ دیں گے، آپ ہمارے پاس آئیے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطوط کا سلسلہ دیکھ کر کے پریشان ہو گئے. آخر کار آپ نے یہ فیصلہ لیا کہ مجھے کوفہ چلے جانا چاہیے. تو آپ مدینے سے مکہ روانہ ہوتے ہیں، مدینے سے مکہ روانہ ہوتے ہیں اور یزید کو معلوم پڑ گیا کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہما یہ کوفہ بلائے گئے ہیں اور یہ کوفہ جا رہے ہیں. تو حضرت یزید نے ایک خط لکھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو. عبداللہ بن عباس کے پاس جو خط آیا اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا، اے عبداللہ بن عباس آپ گھر کے بڑے فرد ہیں، پلیز آپ برائے مہربانی حسین بن علی کو سمجھائیے کہ کوفہ نہ جائے، کیونکہ کوفہ کے لوگ کیسے ہیں آپ بھی جانتے ہیں اور خود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حسن کی شہادت کوفہ میں ہوئی ہے انہی بدمعاشوں کی وجہ سے. اسی طرح سے
علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یعنی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کو بھی انہی کوفیوں نے شہید کیا ہے۔ تو آپ برائے مہربانی اتنی بڑی پریشانیوں کو مول لینے سے روکیے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ وہاں جانے سے روکیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی شہید کر دی جائے۔ ایک خطرہ انہوں نے ظاہر کیا تھا، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عباس نے جواب میں خط لکھا کہ اے یزید آپ پریشان نہ ہوں، میں انشاءاللہ اسے سمجھاؤں گا بجھاؤں گا، اور آپ جیسا سوچ رہے ہیں کہ شاید حضرت حسین میری خلافت کے خلاف کام کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں سمجھاؤں گا ان کو اور انشاءاللہ معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ ایک خط لکھ کر کے عبداللہ بن عباس نے یزید کے یہاں روانہ کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے لگے، تو چلنے سے پہلے عبداللہ بن عباس نے مشورہ کیا، کس نے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ عبداللہ بن عباس آپ ہمیں رائے دیجئے، مشورہ دیجئے، کہ کوفہ والے برابر ہمیں بلا رہے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا اے حسین اگر میری اور آپ کی شان کی خلاف نہ ہوتا تو اللہ کی قسم میں آپ کو پکڑ لیتا، آپ کو جانے ہی نہیں دیتا، یہاں سے جانے ہی نہیں دیتا آپ کو، کیونکہ میں جانتا ہوں کیا خطرہ ہونے والا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو عبداللہ بن عباس بات صحیح ہے، خطرہ تو ہے، لیکن میری یہ رائے کہ میں حدود حرم میں ہوں، تو میرا خون حدود حرام میں ہو، مجھے آ کر کے حدود حرام میں شہید کرے، میں چاہتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے کہ میں حدود حرام سے باہر کہیں شہید ہو جاؤں۔ میں یہاں حدود حرام میں شہید ہونا نہیں چاہتا، یہاں کی پامالی میں نہیں کرنا چاہتا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب حضرت حسین نے حدود حرام کا حوالہ دیا تو انہوں نے اس سوال کا جواب دے دیا، تو اب میں کچھ نہیں کہہ سکا۔ اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے پریوار کو لے کر کے، مردوں عورتوں بچے بوڑھے جتنے بھی تھے ان کو ساتھ لے کر کے کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور کوفہ روانہ ہونے سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی چچیرا بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ دیکھو کوفہ کے لوگ اتنے سارے خطوط بھیج رہے ہیں، واقعی اس میں کچھ سچائی ہے یا جھوٹا ہے، جا کے اندازہ لگاؤ۔ مسلم بن عقیل جب پہنچے وہاں پر تو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا ان کو اور بیعت پر بیعت کرتے چلے گئے، کئی ہزار لوگوں نے بیعت کی۔ تو مسلم بن عقیل کو لگا کہ ماحول بڑا سازگار ہے، حالات بہت درست ہے، حالات ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو مسلم بن عقیل نے فوراً حضرت حسین کو خط لکھا کہ آپ کو یہاں آ جانا چاہیے، یہاں پر ماحول بڑا سازگار ہے، آپ آ جائیے۔ خط حضرت حسین کو ملتے ہی آپ روانہ ہو گئے، اور جیسے ہی آدھے راستے پر پہنچے تھے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ کوفی لا یوفی، کوفہ والے کبھی وفا نہیں کرتے۔ مسلم بن عقیل کو جس کی ہاتھ بیعت کیے تھے ان کو شہید کر دیا، اور شہید ہونے سے پہلے مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کو پھر ایک دوسرا خط لکھا کہ حسین جتنی ساری باتیں میں نے آپ کو کہی تھی وہ تمام کی تمام باتیں ابھی جھوٹی نکلی ہے، ان لوگوں نے بے وفائی کی ہے، مجھے مار دیں گے، آپ جہاں بھی رہے خط ملتی ہے آپ براہ کرم واپس چلے جائیں۔ راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملتا ہے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کی، تو خط پڑھتے ہی آپ یہاں سے واپس ہونے کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم کو اب کوفہ نہیں جانا چاہیے، واپس مدینہ چلے جاتے ہیں، یہاں سے ہم کو واپس ہو جانا چاہیے۔ تو مسلم بن عقیل کے چند بھائی اس جماعت میں تھے، تو مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا ہم اتنا بے غیرت نہیں ہے کہ ہمارے بھائی کو کوئی مار دے اور ہم چپ چاپ خاموش رہے، اللہ کی قسم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے یہاں تک کہ ہم اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لے لیں، چلیے ہم اس سے لڑیں گے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، جب آپ لوگ جائیں گے تو ہم بھی چلیں گے۔ آگے بڑھتے گئے، بڑھتے قادسیہ ایک مقام کا نام ہے، قادسیہ چوراہا ہوتا ہے نا، ایک راستہ ادھر گیا، ایک راستہ ادھر گیا، ایک راستہ ادھر گیا، 4-5 راستے ہوتے ہیں۔ اس مقام پر پہنچے، چند لوگوں سے ملاقات ہوئی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کے بارے میں حالات معلوم کرنا چاہا کہ کوفہ کی حالت کیسی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا اللہ کی قسم کوفہ میں اتنی پابندی ہے کہ ہم لوگ وہاں نہ جا سکتے ہیں اور نہ ہی وہاں سے کوئی نکل سکتا ہے، اتنی بڑی پابندی لگی ہوئی ہے، آپ وہاں نہیں جا سکتے۔ کیونکہ عبید اللہ بن زیاد ابھی وہاں کا گورنر اور حاکم بن چکا تھا، بڑا سخت مزاج تھا، تو انہوں نے یہ پابندی لگا دی کہ اب کوئی نہ آئے گا کوفہ اور نہ کوئی جائے گا۔ ایک خبر ملتی ہی حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ بدل لیا، اب ہم تو کسی بھی صورت میں کوفہ نہیں جائیں گے، یہ کوفہ والے بلائے تھے اب ہم نہیں جائیں گے وہاں پر۔ تو وہاں سے راستہ موڑ لیتے ہیں، ارادہ بدل لیتے ہیں، راستہ بدل لیتے ہیں، اب دمشق ملک شام کا راستہ پکڑ لیتے ہیں،
जहाँ यजीद रहते हैं, मुल्क शाम का रास्ता पकड़ लेते हैं। चंद किलोमीटर फासला तय करने के बाद एक शख्स मिलता है, हुर, उसका नाम है हुर, हारा हुर नामी शख्स से मुलाकात हुई। तो उन्होंने इन लोगों से लड़ना चाहा। तो हुर से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि देखो, हम लोग बिन बुलाए मेहमान नहीं हैं, एक कूफा वाले हमें बुला रहे थे, इसीलिए हम जा रहे थे, तो आप हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? तो कहा कूफा वाले कैसे बुलाएंगे आपको, वहाँ तो बड़ी सख्ती है, पाबंदी लगी हुई है। कहा कि देखो ये खत आए हुए हैं। खेमे से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 बोरी खत निकाल के दिखाया, देखो कितने लोगों ने बुलाया, कितने कितने सिग्नेचर है, साइन क्या हुआ है। तो हुर ने जब खत देखा तो परेशान रह गया। आखिरकार हुर ने उनको आगे बढ़ने से रोक दिया, कहाँ जाने से? यजीद के पास जाने से रोक दिया। क्यों रोका? सवाल क्यों रोका? इसलिए कि हुर को मालूम था कि हम कूफी हैं और हम ही लोगों ने इनको बुलाए हैं, और 2 बोरी खत हुसैन के पास मौजूद हैं। अगर यजीद के पास पहुंच गया ना तो पूरे खतूत दिखा देंगे, और कितने लोगों का नाम और कितने लोगों का साइन किया हुआ सबको बुला कर वो बदला लेने वाला है। तो लिहाजा किसी न किसी सूरत में हुसैन को रास्ते में रोक लिया जाए, ये हुर ने सोचा। आखिरकार रोकते रोकते हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मा अहल अयाल मकाम करबला को पहुँच गए। कहाँ पहुँचे? मकाम करबला को पहुँच गए। अब मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यजीद से इनकार था, तो बताइए मकाम करबला को क्यों आए थे? मकाम करबला में शहीद हुए ना, सब मानते हैं मकाम करबला में शहीद हुए, तो वहाँ क्यों पहुँचे थे? जबकि करबला कूफा के रास्ते में नहीं है। जब कूफा ही आ रहे थे तो करबला क्यों पहुँचे? क्योंकि करबला एक आउट रूट है, दूसरा रूट है, वहाँ क्यों पहुँचे? करबला पहुँचना ही इस बात की वाज़ेह दलील है कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यजीद के पास जा रहे थे। तो मकाम करबला जैसे ही पहुँचे, वहाँ पर उमर बिन साद, इनकी हमरा बहुत सारे लोग, बहुत सारे सवाई, बहुत सारे कूफियाँ मौजूद थे, जो सब के सब चाहते थे किसी न किसी तरह से हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यहीं पर शहीद किया जाए। कूफी चाहते थे। तो उमर बिन साद के साथ जितने सिपाही थे उन लोगों ने हमला करना चाहा, तो उमर बिन साद ने रोक दिया, रुको, हमला मत करो, क्यों ऐसा कर रहे हो, रुको अभी। तो उमर बिन साद के सामने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हालत का जायज़ा लिया और ये माहौल देखा कि माहौल बड़ा ख़राब है, बड़ा संगीन माहौल है। तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने 3 बात रखी वहाँ पर। एक बात ये कि उमर बिन साद, मुझे अपना घर वापस भेज दो, जहाँ से हम आए हैं वही हमको वापस भेज दो, हम वहीं चले जाएंगे। दूसरी बात, ये बात मान लो कि जहाँ जंग हो रहा है, जहाँ दूसरे लोग जंग कर रहे हैं, मुझे वही जाने दिया जाए, वहीं जाके मैं लड़ाई करूँगा और वहीं शहीद हो जाऊँगा। अगर ये भी नहीं मानते हो तो तीसरी बात ये है, या तो मुझे यजीद के पास जाने दो ताकि मैं उसके हाथ बयात कर लूँ। इब्न जरीर तबरी की रिवायत है, उसमें ये लफ्ज़ है कि मैं अमीरुल मोमिनीन यजीद से बैत कर लूँ। ये लफ्ज़ है कि अमीरुल मोमिनीन से बैत कर लूँ, ये तीसरी शर्त कबूल कर लो, 3 में से कोई एक शर्त कबूल कर लो। तो अमर बिन साद ने इन तीनों शराइत को एक कागज़ पर लिखा और कूफा का जो गवर्नर था, हाकिम था उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, उसके पास इन शराइत को लिख करके भेजा कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये शराइत है। तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद इन शराइत को पढ़ने के बाद तीसरी शर्त को कबूल कर लिया कि हाँ, हुसैन को यजीद के पास जाने दिए जाए। इस शर्तों को मंजूर कर लिया। कुछ लोग आपको बयान कर रहे होंगे उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के बारे में, कितना बड़ा जालिम, इतना बड़ा सफ़ा, कितना बड़ा फसादी था कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को अपने हाथ पर बैत करने के लिए बुलाया और ये कहा कि मेरे पास पहले आओ, बाद में कहीं जाना। ऐसी बात नहीं है सही रिवायत में। सही रिवायत में यह है कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने तीसरी शर्त कबूल कर ली और कहा कि हुसैन को यजीद के पास जाने दी जाए। जब ये ख़त उमर बिन साद के पास पहुंचा कि अब हुसैन को यहाँ से रुखसत करना है यजीद के पास, तो अब उमर बिन साद के पास जितने कूफी और सबाई टोले थे, इन लोगों को मालूम हो गया कि अब अगर पहुँच गया यजीद के पास, कौन, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यजीद के पास पहुँच गया, तो अब हमारी खैरियत नहीं रहेगी। समझ रहे ना? क्यों नहीं रहेगी? इसलिए कि इन्हीं लोगों ने बुलाया था, इन्हीं कूफियों ने, इन्हीं सबाई टोलों ने खत पर खत, लेटर पे लेटर लिख करके बुलाया कि आप आ जाइए, आ जाइए। अब इन्हीं खतूत में नाम भी लिखा है, साइन भी क्या हुआ है,
تو اب اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ یزید کے پاس پہنچ جاتے ہیں ان لوگوں کی حالت کیا بنے گی؟ اس ڈر سے ان لوگوں نے سوچا اب موقع ہاتھ سے نہ چھوٹ پائے، حسین کو کسی نہ کسی طرح یہیں پر روکا جائے، یہی شہید کر دو، ورنہ اگر پہنچ گئے یزید کے پاس تو ہماری خیریت نہیں رہے گی۔ ان سبائی ٹولے نے اس معاملے کو بھانپ لیا تھا۔ آخرکار ان لوگوں نے حملہ بول دیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، انا للہ و انا الیہ راجعون، حملہ بول دیا۔ اور اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ عمر بن سعد سے کہہ رہے تھے، اے عمر تم دیکھ رہے ہو اور تمہارے سامنے میری باپ قتل کیے جائیں گے۔ اور عمر یہ بڑا نیک انسان تھا، یہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ایک بات یہ ہے کہ ایک طرف ہزاروں لوگ ہیں اور ایک طرف عمر اکیلا کیا کام کر سکتا ہے۔ تو عمر بن سعد نے روکنے کی کوشش کی، پھر بھی ناکام ہو گیا۔ آخرکار حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ کے جو افراد باقی بچے تھے ان کے اہل و عیال کے، یہ لوگ کوفہ پہنچے، اور کوفہ جیسی پہنچے یعنی کوفہ کی تمام کے تمام عورتیں رو رہی تھی کہ دیکھو کیسے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ تو اس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا زین العابدین یہ کہہ رہے تھے اگر یہ عورتیں رو رہی ہے تو میرے باپ کو کس نے مارا ہے؟ مطلب بتانا چاہ رہے تھے ان کوفیوں نے میرے باپ کا خون پیا، ان کوفیوں نے میرے باپ کو مارا، اور تماشا بنا کے لوگ رو رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ تمام کے تمام لوگ جو بچے کچے تھے حضرت یزید کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ جیسی وہاں پہنچتا اور جیسے خبر ملتی ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تو حضرت یزید بڑے غمگین ہوئے، افسوس کا اظہار کیا کہ لوگوں نے کیا کیا کر دیا، نہ میں نے حکم دیا تھا، نہ میں نے ایسی بات کہی تھی، لوگوں نے کیا کیا۔ اب میں ایک بات پوچھتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے مروایا، یزید نے حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، تو بتائیے شہید اگر یزید نے کرایا ہے تو بچے کچھ لوگ یزید کے دربار کیوں پہنچے؟ اگر شہید یزید نے کروایا تو جو بچے کچھ بچے تھے، نوجوان تھے، یہ لوگ حضرت یزید کے دربار میں کیوں آئے پھر دوبارہ؟ ایک سوال ہوتا ہے اگر یزید نے نہیں مارا تھا تو بدلہ کیوں نہیں لیا؟ بدلہ اس لیے نہیں لے پایا کیونکہ حالات سازگار نہیں تھے، تو حالات نامناسب ہونے کی وجہ سے حضرت یزید بدلہ نہیں لے سکے۔ لیکن یاد رکھیے اس شہادت میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یزید کا بھی ہاتھ نہیں ہے، اور عبید اللہ بن زیاد کو بدنام کیا جا رہا ہے، عبید اللہ بن زیاد کا بھی اس میں ہاتھ نہیں ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے قتل کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ عبید اللہ بن زیاد نے کہا تھا ان کو یزید کے پاس جانے دیا جائے۔ عبید اللہ بن زیاد کے بارے کہا جا رہا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس جب سر لایا گیا تو عبید اللہ بن زیاد نے سر پہ لکڑی مارا۔ ایسی بات نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں، وہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا الفاظ ہے فجعل فی طست۔ عبید اللہ بن زیاد کے پاس جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر حاضر کیا گیا، ایک طست میں رکھا گیا، اور فجعل ینکت، تو عبید اللہ بن زیاد لکڑی لے کر کوردنے لگے۔ کیا کوردنے لگے؟ سر کو نہیں، زمین کوردنے لگے۔ یہ اہل عرب میں غم منانے کا ایک طریقہ تھا، تو حالات پریشانی میں جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو انگلی سے ہو یا لکڑی سے ہو زمین کوردنے لگتے، جیسے کہ صحیح حدیث اللہ کے رسول قبرستان کے پاس بیٹھے بیٹھے زمین کوردنے لگے اور آپ صحابہ کی نصیحت کر رہے تھے، تو عبید اللہ بن زیاد کورد رہے تھے۔ کیا کورد رہے تھے؟ یہاں پر لوگوں نے بڑھا دیا کہ سر میں لکڑی مار رہے تھے، ایسی بات نہیں ہے، سر میں نہیں زمین کورد رہے تھے عبید اللہ بن زیاد۔ تو گویا کہ پورے کہانی کا خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت یہ اچانک ایک عام حادثہ ہے، جان بوجھ کر کوئی بڑا جہاد نہیں ہوا، بڑا جنگ نہیں ہوا۔ اگر جنگ ہوتا تو تمام صحابہ کرام بیٹھے نہیں رہتے، وہ بھی حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ایک عام حادثہ ہے، اور ایک بات اجتہادی غلطی ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اجتہادی غلطی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ جاؤں گا تو ماحول ٹھیک ٹھاک رہے گا، وہاں پر جا کر ہم اصلاح کا کام کریں گے کوفہ میں آ کر کے۔ آپ نے صحیح نیت کی تھی لیکن رزلٹ اچھا نہیں آیا۔ تو اس واقعے کے پس منظر میں کسی کو بھی تعان و تشنیع کا شکار نہ بنایا جائے، نہ یزید کو، نہ عبید اللہ بن زیاد کو، اور نہ ہی کسی کو، بلکہ ایک عام حادثہ تھا، ایک حادثہ، ایک واقعہ پیش آ گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس پر ہم تمام کے تمام غمگین ہیں۔ اور ایک بات میرے پیارے بھائیوں، یزید ہمارا اپنا بھائی بھی نہیں ہے، اپنا باپ بھی نہیں ہے۔ بتائیے اگر میں کچھ بات کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا باپ ہے، میں اس کو بچا رہا ہوں؟ ایسی بات تو نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اعدلوا واقرب للتقوی، انصاف کرو، انصاف تقوی کے سب سے قریب ہے، تو انصاف کرنا چاہیے، چاہے کوئی دشمن ہو یا دوست ہو۔
تو یزید یقیناً غلط سلط کام ایسے نہیں کیے تھے انہوں نے. ہاں ہو سکتا ہے صحابی کا بیٹا ہے, صحابی نہیں ہے, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہوں گے کیونکہ یہ تابعی ہے, صحابی نہیں ہے, اور ان کے کچھ گناہ بھی تھے, نیکیاں تھی تو گناہ بھی تھے. ہم اس کو یوں بھی نہیں کہتے کہ بڑا پائے کا تقوی دار تھا, ایسا بھی نہیں کہیں گے. ہاں صحابی کا بیٹا تھا, غلطیاں بھی تھی, گناہ گار بھی ہوں گے, لیکن نیک بھی تھے, نیک بھی تھے. تبھی تو صحابی نے اپنے بیٹے کو فائز کیا, تبھی تو صحابی نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا. اگر پکا گناہ گار ہوتا, کافر ہوتا, مشرک ہوتا, ملعون ہوتا, تو نعوذ باللہ امیر معاویہ صحابی ہوتے ہوئے ایسا کام قطعاً نہیں کر سکتے تھے. تو یہ تھا واقعہ کربلا کا ایک تحقیقی جائزہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق دے. آمین ثم آمین.